آخری لوگ 1950 سے 1999 میں پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی، جنہوں نے لالٹین بتی کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑھی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا، جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا۔ یقیناً ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کے لیے سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے اسکول کی گھنٹی کو بجانے کو اعزاز سمجھا، جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، اور وہ ہم آخری لوگ ہیں۔ اور اب موبائل سے موبائل تک کے سفر میں ہم قدیم سے جدید ہو گئے، لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی۔ گھروں میں بننے والی لسی اب ریڈیو پر آ گئی ہے۔ جن گھروں کے دروازے رات 8 بجے کے بعد بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلے رہتے ہیں، اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات 1 بجے واپس پہنچتی ہے۔ پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب ہر گھر میں فریزر موجود ہے۔ اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے نہیں بنا کر بھیجے جاتے۔ اب لنڈے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں سلتے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا بیگ دستیاب ہے۔ بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ یار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلب انرجی سیور میں بدل گئی، اور انرجی سیور LED میں۔ چھت پر سونا خواب بن گیا ہے، لہٰذا اب گھروں میں چارپائیاں بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ ڈبل بیڈ اور ان پر بچھے موٹے موٹے گدے۔ اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے، کیونکہ ہر عمر کے بچے کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے۔ جن سڑکوں پر تانگے دھول اڑاتے تھے، وہاں اب گاڑیاں دھواں اڑاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے، بس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اب تو دن کے وقت بھی بیل ہو تو پہلے CCTV کیمرے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ شہر سے باہر کال ملانا ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر پہلے کال بک کروانا پڑتی تھی، اور پھر مستقل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا۔ سعودیہ وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستانی آتا تھا تو گفٹ کے طور پر خاندان کے بچوں کے لیے کھلونے ضرور لے کر آتا تھا۔ پہلے مائیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھی، بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھی۔ اب نہیں، بالکل نہیں۔ ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے، سستی بھی اور مہنگی بھی۔ پہلے کسی کو استاد بنایا جاتا تھا، اب استاد مانا جاتا ہے۔ پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے، گھروں میں خط آتے تھے، اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا بھی ایک جیسے گھر کا فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی جاتا تھا اور خط پڑھ بھی جاتا تھا، اور لسی سے اس کی خوب خاطر تواضع کی جاتی تھی۔ امتحان کا نتیجہ آنا ہوتا تو دعائیں پڑھی جاتی تھی، اور خوشی خوشی پاس ہو کر گھر آتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر ہو کے نہیں بلکہ ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے، اور خوشی والے میں حقیقی کہہ کے لگتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک ایک پلیٹ ساتھ والے کو بھیجتا تھا، اور وہاں سے بھی سالن کا تبادلہ ہوتا تھا۔ گلی گلی میں سائیکل کے مکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتے نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلے حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی، بچوں آؤ چیز لے لو، اور آن کی آن میں بچوں کا جمے گا پھر جمع ہو جاتا۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لیتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی، ہر کسی کے پاس وقت تھا۔ گلیوں میں چار پائیاں بچھی ہوتی تھی، محلے کے سارے بابے وہاں پہ حقہ پی رہے ہوتے تھے اور اپنے پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے تھے۔
جن کے گھر میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے سارے بچوں کے لیے کھلے رکھے، لیکن پھر وقت بدلا اور وقت کے ساتھ ساری چیزیں بدل گئیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ رسم و رواج اب صرف تصویروں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین گیا، ہم کتنے بدل گئے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کا دوسرا پارٹ لازمی دیکھیے گا، دوسرے پارٹ کے لیے انتظار کیجیے۔